السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کو تبلیغی جماعت سے نکال دیا گیا، لیکن چلو ناظرین، اگر نکال ہی دیا تو اس کے بعد بندہ ان کے بارے میں برا بھلا ایسی گفتگو کرے، برا بھلا اس بندے کو کہے، یہ ناظرین حق نہیں بنتا۔ ہاں، اگر آپ کو کسی بندے کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو بندہ علیحدگی کے اندر بیٹھ کر بندہ اس سے بات کر سکتا ہے، لیکن ناظرین مولانا طارق جمیل نے اتنے سال دین کا یعنی پیغام دیا ہے، دین پھیلایا ہے، تو جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، کوئی نہ کوئی بندہ اس بندے نے کوئی نہ کوئی بندہ اس بندے کی بات سے سیدھے رستے پہ آیا ہی ہوگا نا۔ بلکہ یہ بھی بات کہتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے تھے تو انسان کی خوبی کی طرف دیکھتے تھے، خامی کی طرف نہیں دیکھتے تھے، جبکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر صرف خامیوں کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ خیر ناظرین، جو میں آپ کو گفتگو سنوانے جا رہا ہوں یہ ہے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے مولانا منظور مینگل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین کیا الفاظ کہے ہیں وہ ہم سنتے ہیں، اور دل بھی ان کا پریشان ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا منظور نے مجھے اتنا یعنی برا بھلا کہا، اور کیا مجھے کیا ہے، گالیاں تک دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین مولانا طارق جمیل کی زبانی گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو کچھ علماء نے سنتے ہیں۔ پیچھے جو مجھے گالیاں نکالی، اللہ کا شکر ہے میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں، نہ میں نے اس کے رد عمل میں کوئی اس کے برابر لیول کی بات کی۔ ان کے چونکہ سوشل میڈیا پر سب کو معلوم ہے تو اس لیے میں نام لے دیتا ہوں، ورنہ توبہ، مجھے تبلیغ والوں نے اس سے زیادہ ستایا، میں نے کبھی کسی کا نام آپ سے لی، چونکہ وہ نیچے والی آپس کی بات۔ اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک رتی چھوڑ، ایک حبۃ و خردل کا 1000واں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل، بلکہ ان کی عزت ہے کہ اہل علم ہے۔ واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آ کے توبہ کرے، سہون کوئی نکل جاتی ہے بات، اس کو گستاخی نہیں کہتے۔ اصل میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو قرطبی میں بھی ہے، رازی میں بھی ہے، کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھرایا گیا اور کہا گیا ھذا جزاء من خان سیدہ۔ آپ پڑھ لیں سارے اس کو، ٹھیک ہے، تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں، قرطبی قبول کر رہے ہیں، تو میں کیڑی شیا نہیں۔ تو اس میں نے سہون یاد نہیں رہا، میں نے کہہ دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا۔ تو اب اس کی ظنوا بالمؤمنین خیرا کتنی بڑی حدیث ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ مولی عدنان صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، یہ میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں، بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کہ بعد الظن، کچھ بدگمانیاں نہیں، بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے۔ آقا سبحان اللہ، بیٹا کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے، تھوڑی سی بدگمانی بھی وہ تمہارے دل کو کھٹا کر دیتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، میں نے خود نہیں پڑھا، مفتی احمد علی صاحب شاید ان کی نظروں سے گزرا ہو، کہ کسی میں 100 باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے، تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے 99 چیزوں پر پانی پھیر دو۔ مفہوم یہ ہے۔ تو جس ہستی کے فتوی کو کہ ہم پیروی کرتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں
غلطی سے نکل گیا ایک جملہ تو کافر ہو گیا ہے، توبہ کرے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. کیا عجیب بات ہے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے گستاخی کہتے ہیں عمدن کوئی بات کی جائے، قصدن. سہون جو بات ہوتی ہے، آپ نے وہ مشہور حدیث نہیں سنی کہ اللہ بندے کی توبہ پر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی صحرا میں اونٹنی گم ہو جائے اور وہ موت کے لیے زمین پر پڑ جائے اور تھوڑی دیر کے بعد آہٹ پہ اٹھے تو اونٹنی کھڑی ہو تو وہ اپنی خوشی میں ایسا مست ہو کہ واہ واہ مولا میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. سنی حدیث، پڑھی بھی ہوگی. یہ اس سے بڑا کلمہ کفر کیا ہوگا؟ لیکن وہ اپنے اس جنون میں اس نے کہا ہے. اللہ کے نبی مزہ لے رہے ہیں اس بات کا. میں یہ سارے دورے والے بچے بیٹھے ہیں، کل تک چند دنوں میں جانے والے ہیں. بیٹا میں یہ ان چیزوں سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، یا خیر کا بول بولو یا چپ. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او اس پہ بیٹا عمل کرو. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو بندہ علیحدگی کے اندر بیٹھ کر مسئلہ بتا سکتا ہے. لیکن ناظرین یہ بھی بات کرتا چلوں، یقین مانیے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اتنے دین کا پیغام قوم تک پہنچایا. ٹھیک ہے انسان سے مسٹیک غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں پھر ایسے الفاظ بولنا یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو باقی ناظرین یہ بھی بات کرتا چلوں، پھر ایک عالم دین بندہ ہو کر یعنی اگر کسی کو بندے کو گالیاں دے یہ بھی نہیں بنتا، جبکہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو ناظرین میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک مولانا طارق جمیل کو صبر دے، بلکہ یہ بھی دعا کروں گا اللہ پاک جو بھی ان کی پریشانی ہے، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ پاک ان کو دور فرما کے سکھوں کے اندر تبدیل فرما دے. اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.